الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 11 نومبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف، ان کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالت میں ایک مقدمہ ہے، دہشت گردی کا اشتعال انگیزی کا مقدمہ ہے، جو انہوں نے عمران خان کے خلاف پی ٹی وی پر بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی تھی اور عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی تھی، جس بنیاد پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اور پولیس اخراج مقدمہ کی رپورٹ بنا کے لے گئی تھی، جس کو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے مسترد کر دیا تھا۔ اور اب اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی آج حاضری معافی کی استثناء اور درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ملزمان کے ضمانتی مچلکے خارج کر دیے ہیں، اور جب ضمانتی مچلکے خارج ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے ضمانت خارج ہو گئی ہے اور اب گرفتاری کا عمل شروع ہوگا اور گرفتاری ہوگی۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے اسد عمر کی جانب سے آج اہم تفصیلات سامنے رکھی گئی ہیں، اور اسد عمر نے آج پاکستان تحریک انصاف اور ملک کی سیاست کو خیر بات کہہ دیا ہے، چونکہ اسد عمر نے کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی اور اسد عمر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھی بن کے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر نے بطور سیکرٹری جنرل اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو رہا کیا گیا، بغیر کسی عدالتی آرڈر کے رہا کیا گیا، اور ڈائریکٹ وہ پریس کلب اسلام آباد آئے، وہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی، پاکستان تحریک انصاف کا عہدہ چھوڑا، اور وہ عہدہ چھوڑنے کے بعد پھر ان کی آج تک گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ ایک ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے وقت ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن کے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر ان کو جے آئی ٹی نے بار بار طلب کرنا شروع کر دیا تھا، اور لاہور میں جو ان کے خلاف مقدمات تھے اس میں پیش رفت اور اس میں تیزی آنا شروع ہو گئی تھی۔ بالآخر آج اسد عمر کی جانب سے ایک اور سیاسی رہنما بھی انتقام کی بھینٹ چڑھتے ہوئے انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی رکنیت ہے، بنیادی پارٹی رکنیت، اس سے استعفیٰ دیتے ہوئے مکمل طور پر سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اسد عمر نے لکھا کہ ایک دہائی سے زیادہ عوامی زندگی کے بعد میں نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں پہلے بھی عوامی سطح پر کہہ چکا ہوں کہ میں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں، اور ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی ہے جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسد عمر نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں، میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر میں NH7 کی ٹیم اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے 2 بار منتخب کیا، جس حلقے اور میں نے اس حلقے کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ پوسٹ کے اختتام پر اسد عمر نے دعائیہ کلمات درج کیے کہ اللہ پاک پاکستانی قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی جو ڈی پی ہے اس کو چینج کر دیا ہے، پاکستان کی تصویر لگا دی ہے، اور ساتھ انہوں نے اپنی جو پروفائل ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ ایکس مزدور ہیں، ایکس نوکری والے مزدور ہیں، ایکس پولیٹیشین ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ وہ ایک پاکستانی شہری ہیں، اور اس بنیاد پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ میں یہ ایک بات اس وجہ سے کرتا ہوں کہ ملک کے حالات کچھ بھی ہوں، چیزیں کسی طرف بھی جائیں، لیکن جب آپ سیاستدانوں کو سیاست چھڑوا دیتے ہیں تو پھر ملک میں جمہوریت کیسے رہ سکتی ہے، ملک میں جمہوریت کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں، عطر من اللہ صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، جو پارلیمانی جمہوریت کی بات کرتے ہیں یا پارلیمانی جمہوریت کے فضائل ہمیں گنواتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن حالات یہ ہیں کہ اس پارلیمانی جمہوریت کو کیا کرنا جہاں آپ سیاستدانوں سے سیاست چھڑوا دیں، تو پھر تو اس کا مطلب ہے ہمارے ملک میں کوئی نظام بچا ہی نہیں ہے اور کوئی نظام بہتری کی طرف آنا ہی نہیں ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہی چلتی رہیں گی اور نظام ایسے ہی تباہی کی طرف جاتا رہے گا۔ اور ہماری جو عدالت ہے وہ قتل کے مقدمات کو، طلاقوں کے مقدمات کو، جو کورٹ میرج ہے، اس طرح کے مقدمات کو ہی سنتی رہے گی، اور سیاست تباہ ہوتی جائے گی۔ جب سیاست تباہ ہوتی ہے تو سیاست تباہ ہوتی ہے، جمہوریت تباہ ہوتی ہے، سیاست تباہ ہو جمہوریت تباہ ہوتی ہے، جمہوریت تباہ ہوتی ہے تو پارلیمنٹ اور آئین تباہ ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو وکٹم ہے وہ
آئین پاکستان اور عوام پاکستان ہے، لیکن ہمارے ملک میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو اس معاملے کے اوپر ایکشن لے اور جو اس رجحان کو ختم کرے۔ آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی تھی لطیف کوسہ صاحب کے ذریعے سے کہ یہ جو زبردستی لوگوں کو بیان دلوایا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے، جبری لاپتہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ آ کے بیان دے دیتے ہیں تو بیان کے بعد ان کی جان چھوٹ جاتی ہے اور ان سے جبری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو چھڑوایا جا رہا ہے، تو یہ ملک میں سیاست کلچر کو ہمیشہ کے لیے برباد اور تباہ کیا جا رہا ہے۔ وہ پٹیشن آج تک جو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی سپریم کورٹ ہے انہوں نے سماعت کے لیے مقرر نہیں کی۔ یہاں تو عمران خان کی درخواست ضمانتیں نہیں سماعت کے لیے مقرر ہو رہی، ابھی تک ایک ہفتہ سے زائد ہو گیا، باقی چیزیں تو پھر اللہ ہی وارث ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے رہنما عطاء اللہ تارڑ کے خلاف وزیر آباد میں تھانے پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ وزیر آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے عطاء تارڑ کو مقدمے سے باعزت بری کر دیا ہے۔ تھانے پر مقدمہ آزاد کشمیر انتخابات کے دوران کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے وزیر آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی تھی اور فرد جرم عائد کرنے کے بعد انہوں نے بریت کی درخواست دائر کی تھی، چونکہ یہ وہ واحد رہنما ہیں یا یہ وہ واحد ملزمان ہیں جن کے خلاف یا فرد جرم عائد نہیں ہوتی، فرد جرم عائد ہو جائے تو اس کے فوراً بعد بریت کی درخواستیں سنی جاتی ہیں، پورا موقع دیا جاتا ہے، بریت کی درخواست ہوتی ہے، پھر جواب آتا ہے، پھر بحث ہوتی ہے، 1 تاریخ پہ نہیں، 2 پہ نہیں، 3 پہ نہیں، اس میں کوئی ہمیں جلد بازی نظر نہیں آتی۔ لیکن جب آپ عمران خان کے کیسز میں دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جلد بازی ہے، فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا، جلد از جلد کیسز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہر صورت سزا دینی ہے، ہر صورت کیسز کو وائنڈ اپ کرنا ہے، بھلے اس کے لیے ہمارے عدالتی نظام کو جتنی قربانی دینی پڑ جائے، بھلے اس میں عدالتی نظام کا اور جو بنیادی حق ہے فیئر ٹرائل کا اس کو جس طریقے سے پامال کیا جا سکتا ہے کیا جائے، اور ہر صورت کیسز کو جو ہے وہ جیسے تیسا کر کے نمٹایا جائے اور عمران خان کو سزا دی جائے، وہاں یہ سلوک ہوتا ہے۔ اور جب بات ہوتی ہے پی ڈی ایم رہنماؤں کی یا مسلم لیگ نون کے اسپیشلی رہنماؤں کی، تو وہاں ان کو پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، یا تو فرد جرم عائد نہیں ہوتی، فرد جرم عائد ہو جائے تو ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک نظام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا توشہ خانہ کیس میں ہر مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور نیچے ٹرائل کورٹ میں بھی عطاء تارڑ اپنے وکلا کو ساتھ لے کے جاتے تھے اور وہاں پریشر بنانے کی کوشش کرتے تھے اور عدالتی نظام کو وہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کوئی ان کو نہیں روکتا تھا کہ آپ ایک، اس وقت وہ وفاقی وزیر تھے، کہ آپ ایک وفاقی وزیر ہیں، آپ کا کیا کام ہے عدالتوں میں بیٹھنا، اور آپ کیوں فریق بنے ہوئے ہیں؟ وہ تو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، الیکشن کمیشن کی پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، وہ کوئی سرکار کا کیس نہیں ہے، لیکن عدالتوں نے ان کو بٹھایا اور ان کو پروٹوکول دیا۔ لیکن آج ایک انہونی ہوئی ہے، اور وہ انسداد دہشت گردی عدالت ہے لاہور کی، جج ہیں ارشد جاوید صاحب، ان کی عدالت میں یہ وہ کیس ہے جس میں مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف ایک مذہبی منافرت پھیلانے کا بیانیہ بنایا تھا۔ ان کی جانب سے پی ٹی وی پر ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر عمران خان پہ الزامات لگائے گئے تھے، جس کی بابت مقدمہ درج ہوا، لاہور میں بھی مقدمہ درج ہوا، پشاور میں بھی مقدمہ درج ہوا، جب پاکستان تحریک انصاف کی دونوں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ وہ مقدمہ چیلنج ہو گیا، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے ان مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا اور باقاعدہ طور پر پولیس نے وہاں بیان دے دیا کہ ہم یہ مقدمات ختم کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ سارے مقدمات کی اور ساری جو بیانات ہیں وہ ہو گئے اور اخراج مقدمہ کا رپورٹ جمع کروائی گئی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں، تو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے لاہور پولیس کی اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست کو ہم نہیں مان سکتے اور آپ کی جو رپورٹ ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ان کو بطور ملزمان طلب کیا گیا تھا۔ اشتعال انگیز کے دہشت گردی کے مقدمے میں مذہبی منافرت پھیلانے میں مریم اورنگزیب کو بھی اور جاوید لطیف کو طلب کیا گیا، وہ پیش ہوئے، دونوں ایک دفعہ عدالت میں پیش ہو چکے۔ عدالت نے ملزمان کے لیے جو فرد جرم کی کارروائی کے لیے سماعت مقرر کی۔ آج ان کی درخواست پر سماعت ہونی تھی، ارشد جاوید صاحب جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں انہوں نے سماعت کرنی تھی، لیکن آج دونوں ملزمان کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئیں اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ آج پیش نہیں ہو سکتے اور ان کو حاضری معافی دی جائے۔ ارشد جاوید صاحب جو کہ دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے دونوں ملزمان کی جو درخواستیں تھیں ان کو مسترد کر دیا، ان کی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ عدالت نے مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دیں، اور عدالت نے
مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے جو ضمانتی مچلکے تھے وہ خارج کر دیے۔ جب ضمانت ملتی ہے تو ضمانت میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے لاکھ کا مچلکہ جمع کروانا ہے۔ جب وہ مچلکہ خارج ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ ان کی ضمانت ختم ہو گئی اور اب پولیس ان کو گرفتار کر سکتی ہے۔ عدالت نے آج ان کے ضمانتی مچلکے خارج کر دیے ہیں، ان کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ جب تک وہ نئی ضمانتی مچلکے اور نئی ضمانت نہیں لیتے تب تک لاہور پولیس ان کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اب یہ لاہور پولیس کی ذمہ داری ہے اور عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کو آرڈر کریں، اور پولیس اگر گرفتار نہیں کرتی تو پولیس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کہ یہاں تو عمران خان کے حوالے سے ایک نان اویلیبل وارنٹ آتا ہے اور آپ وارنٹ کی تعمیل کے لیے 24 گھنٹے 36 گھنٹے زمان پارک کے باہر آپریشن کرتے ہیں اور کئی معصوموں کو آپ زخمی کر دیتے ہیں اور پھر آپ اس کے بعد دہشت گردی کے مقدمات بناتے ہیں۔ یہاں ان کی ضمانت خارج ہو گئی، مچلکے خارج ہو گئے ہیں اور آپ نے ان کو گرفتار ابھی تک نہیں کیا، تو یہ پولیس کی نااہلی اور نالائکی ہے اور بدنیتی ہے۔ عدالتوں کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، چونکہ عدالتیں ایکشن لے سکتی ہیں، عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سارے معاملے کے اوپر ایکشن لیں اور اس سارے معاملے پہ نظر رکھیں۔ عدالت نے جو شریک ملزمان تھے ان کی جو حاضری تھی وہ مکمل کی اور اس کے بعد کیس کی سماعت کو 25 نومبر تک ملتوی کر دیا۔ یہ تھانہ گرین ٹاؤن پولیس نے اشتعال انگیز گفتگو کا مقدمہ اور مذہبی منافرت پھیلانے کا مقدمہ درج کیا تھا، جس میں آج حاضری معافی کی درخواست مسترد ہونے کے بعد ان کے ضمانتی مچلکے خارج کر دیے ہیں جج ارشد جاوید صاحب نے، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج نے۔ اب دیکھتے ہیں ان کے خلاف مزید کیا کارروائی ہوتی ہے، پولیس کب ان کو گرفتار کرتی ہے، تب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں اور وہ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے۔ اگر پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو وہیں پہ اگر عدالت کسی کی ضمانت خارج کرے، وہ نون لیگ کے کیوں نہ خاص لوگ ہوں تو ان کے خلاف بھی، بھلے وہ خادم ہوں شریف خاندان کے، لیکن ان کے خلاف اگر عدالت آرڈر کرتی ہے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ پتہ چلتا ہے نا کہ کیسے یہ سی سی پی لاہور اور آئی جی پنجاب کرتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔